ہے گائس، آج میں ایک نئے واٹ ایف کے ساتھ آیا ہوں کہ کیا ہوتا اگر کوکو ارتھ پہ نہ ہوتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ڈرائنگ بالز ہی کے شروع سے ہم یہ کام شروع کریں گے۔ دیکھتے ہیں ریڈس جو ہے نا سب سے پہلے زمین پہ آئے گا، پھر اس نے جس طرح اصلی ٹائم لائن میں ہوا تھا پکلو اس کو سب سے پہلے ملے گا، وہ پکلو کے پاس جائے گا۔ پکلو کے پاس جب وہ جائے گا تو پکلو اسے دشمن سمجھ کر اسے بلاسٹ کرے گا، مگر اس کے باوجود ریڈس آرام سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد ریڈس جو ہے نا وہاں سے پکلو کو مارنے والا مار ڈالے گا۔ اس کے بعد زی فائٹرز جو ہے نا ان کو بھی ایک طاقتور کی محسوس ہوگی، وہ بھی یہاں پر آئیں گے اس سے لڑنے کے لیے، مگر ان ساروں کو آرام سے ہرا دے گا اور بعد میں ایک بلاسٹ کر کے پوری دنیا کو تباہ کر دے گا اور وہ واپس اپنے پلینٹ پہ چلا جائے گا۔ اب اس کے بیچ انہوں نے جو ہے نا یہ بھی سنا تھا کہ جب پکلو تباہ کیا تھا تو ریڈس سے یہ بھی بات سن لی تھی کہ ڈرائنگ بالز کے بارے میں، تو اس نے یہ بھی کہا واپس جا کے بتایا تھا کہ ڈرائنگ بالز ہیں اور ان سے وش پوری ہو جاتی ہے۔ ویجیٹا کو یہ آئیڈیا اچھا لگا، وہ ویجیٹا، ریڈس اور نیپا اب جو ہے نا ویجیٹا اور نیپا نے غصہ کیا ریڈس پہ کہ اس نے جو ہے نا ارتھ کو تباہ کیوں کیا۔ تو ریڈس کہتا تھا اسے معلوم نہیں تھا اور اس نے پکلو کو مار دیا، اس وجہ سے جو ہے نا دنیا تباہ ہو گئی، لیکن فریزا کو پتا تھا کہ ڈرائنگ بالز اور کہاں پر ہوں گے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد، کچھ مہینوں بعد، فریزا جو ہے نا نیمک میں جاتا ہے ڈرائنگ بالز کی تلاش میں۔ پیچھے جو ہے نا یہ ویجیٹا، نیپا اور ریڈس کسی اور پلینٹ پہ ہوتے ہیں۔ جب ان کو اس بارے میں پتہ لگتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ پکلو نمیکین تھا اور اس وجہ سے جو ہے نا ڈرائنگ بالز نیمک پہ ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ بھی وہاں پر جو ہے نا ٹریول کر جاتے ہیں۔ پہلے ان کو فریزا سے اجازت نہیں ملی تھی، اس وجہ سے وہ جا نہیں پائے تھے، مگر اب وہ جو ہے نا اپنے آپ میں جو ہے نا اس پلینٹ سے نکل کر چھپاتے فریزا کی آرمی سے جو ہے نا ادھر پہنچ جاتے ہیں نیمک۔ جب وہ نیمک پہ پہنچتے ہیں تو ان کے ابھی بھی پاور لیولز اتنے ہائی نہیں ہوتے کیونکہ ویجیٹا کو اتنی اچھی خاصی مار نہیں پڑی تھی، اس لیے یہاں پر ویجیٹا کا پاور لیول کوئی زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 19,000 ہو جائے گا۔ ریڈس کا پاور لیول وہی 1,500 ہوگا، یہ بڑھا کے 2,000 کر لیتے ہیں، 2,000 ہو جاتا ہے۔ نیپا کا پاور لیول جو ہے نا وہ ہمارے پاس 6,000 آتا ہے، 6,000 ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ریڈس، نیپا اور ویجیٹا پلینٹ نیمک میں لینڈ کرتے ہیں، اور پھر اس وقت جو ہے نا ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی جو ویجیٹا کے پاس اس زمانے میں تھی۔ جو ویجیٹا جو تھا نا وہ اپنے کی کو سپریس کر سکتا تھا، مگر یہاں پر اس کے بعد اس نے نہ یہ چیز سیکھی تھی اور اسی وجہ سے وہ جو ہے نا اپنی کی کو سپریس نہیں کر پایا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ ریڈس کو جو ہے نا زی فائٹرز کا پتہ جو ہے نا تھوڑا بہت پتہ لگا تھا کہ انہوں نے کی چھپا لی ہے، مگر اسے لگا تھا یہ مال فنکشن ہے، اس کا خراب ہوا تھا ڈیوائس، اس کا ہوٹل خراب تھا شاید، اس وجہ سے اس نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ یہاں پر ان کے پاور لیول عام ہوتے ہیں اور اسکاؤٹر پہ جو ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ ویجیٹا نیمک پہ آ گیا۔ فریزا اپنے فورسز کو بھیجتا ہے ویجیٹا سے لڑائی کرنے کے لیے۔ ویجیٹا پہلے جو ہے نا وہ اپنے نارمل سولجرز کو بھیجتا ہے، لیکن ویجیٹا ان کو آسانی سے ہرا دیتا ہے۔ بعد میں پھر جو ہے نا وہ بعد میں ڈوریا کو بھیجتا ہے اور زاربون بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ ڈوریا پہلے پہنچ جاتا ہے مگر وہ ویجیٹا کا مقابلہ نہیں کر پاتا کیونکہ ریڈس، نیپا اور ویجیٹا دھوکے سے اسے تباہ کر دیتے ہیں، مگر اتنے میں یہ بھی جو ہے نا انجرڈ ہوتے ہیں اچھا خاصا۔ بعد میں ادھر زاربون پہنچتا ہے، کچھ دیر بعد ان کی ملاقات زاربون سے ہوتی ہے، کیونکہ زاربون جو ہوتا ہے نا پہلے ان پہ بھاری پار رہا ہوتا ہے اپنی نارمل فارم پہ، مگر کسی طرح اسے ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا زاربون اپنی مانسٹر فارم میں آ جاتا ہے اور ان تینوں کو جو ہے نا آسانی سے ہرا دیتا ہے۔ ان تینوں کو لا کے اصلی ٹائم لائن کی طرح ان کو لا کے جو ہے نا ٹائم چیمبر میں ہیرنگ چیمبر میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا فریزا اور زاربون پلان کنڈیشن ہو جاتے ہیں کہ آگے ڈرائنگ بالز کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا جب بھی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح اوریجنل ٹائم لائن میں ویجیٹا نے تمام ڈرائنگ بالز کو آگے پیچھے پھینک دیے تھے، اس طرح اسی ٹائم لائن میں ویجیٹا یہ سارے ڈرائنگ بالز کو آگے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ ویجیٹا، نیپا اور ریڈس جو ہے نا فرار ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کے جو ہے نا فریزا کا بڑا غصہ آتا ہے اور وہ زاربون کو پھر ان کے پیچھے بھیجتا ہے، مگر اس پر کیونکہ انہوں نے اچھی خاصی مار کھائی تھی اور اس وجہ سے ان کا پاور کا ہی بوسٹ ملا تھا۔ ویجیٹا جو ہوتا ہے نا اس کا پاور لیول پہلے کی طرح جو ہے نا 26,000 ہو جاتا ہے، جس طرح وہ پہلے نیمک پہ آیا تھا۔ یہاں پر نیپا اور ریڈس کا پاور لیول بہت بڑا تھا، نیپا ریڈس کا پاور لیول جو ہے نا 6,000 ہو جاتا ہے، جبکہ نیپا کا پاور لیول جو ہے نا بڑھ کے 10,000 ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جب زاربون سے لڑائی کرتے ہیں تو پہلے تینوں الگ الگ کرتے ہیں مگر ہار جاتے ہیں، اس کے بعد تینوں مل کے ایک بیم کرتے ہیں جس کی وجہ سے زاربون جو ہے مر جاتا ہے۔
ادھر جو ہے نا فریزا یہ اسکوٹر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جینیو جو ہوتا ہے اس کو بھی فیضا نے جو ہے نا آرڈر دے دیا تھا آنے کا. اس وجہ سے یہاں جینیو بھی آ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ویجیٹا کو اس کا پتہ لگتا ہے وہ جو ہے نا نیپا اور ریڈس کے ساتھ جو ہے نا اپنی منکی والی فارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور زارو فارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تینوں اب گوریلا فارم میں تبدیل ہو چکے ہیں, ویجیٹا, نیپا اور ریڈس, اور وہ اب ان پہ باری پاڑ رہے ہیں. جینیو ویجیٹا کا جتنا پاور لیول تھا اس کے پاور جو ہے نا 2,40,000 سے اوپر ہے, جو کہ جینیو سے دو گنا زیادہ ہے, جبکہ 3 گنا بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر وہ جیتا چاہے تو. اب ان سے لڑائی ہوتی ہے. اس میں جو ہے نا جینیو جو ہوتا ہے نا وہ اچھی خاصی مار کھاتا ہے, اور جو ہے نا باقی جو جتنے بھی زی فائٹرس ہوتے ہیں, یہ جتنے بھی فیس فورس کے بندے ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں. جو یہاں پر فریزا کو بھی اس کا پتہ لگ جاتا ہے. فریزا آ کے جو ہے نا ان کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. فریزا آگے جو ہے نا سب سے پہلے ریڈس کو مارتا ہے, پھر نیپا کو مارتا ہے, اور ویجیٹا کا پاور لیول بھی جو ہوتا ہے نا وہ فریزا کے مقابلے آدھا آتا ہے فریزا کی فرسٹ فارم سے. اس وجہ سے فریزا اس کو بھی آرام سے ہرا دیتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ جینیو فورس جو ہوتا ہے نا اس کو مار دیتا ہے, کیونکہ جینیو فورس نے اپنا کام کمپلیٹ نہیں کیا تھا, اور اس نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو جو ہے نا فریزا کے سب سے بڑے دشمن کو ہرا نہیں پایا تھا. اس کے بعد فریزا ڈرائنگ بال سے پا جاتے ہیں, اور پھر جو ہے نا یہ میکیو کو دھمکاتا ہے کہ اگر وہ جو ہے نا اس کی فش پوری نہیں کریں گے تو وہ انہیں بھی مار دے گا. تو اسی طرح جو ہے نا میکین جو ہوتے ہیں اس کی فش پوری کر دیتے ہیں, اور فریزا جو ہوتا ہے نا وہ خوشی میں آ کے ان کو بھی تباہ کر دیتا ہے, کیونکہ فریزا کا کام ہی دھوکہ دینا ہے. اس کے بعد فریزا جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم لائن میں الگ بادشاہ بن جاتا ہے, اور وہ اس ٹائم لائن میں نہ سیل ہوگا, نہ بو ہوگا, نہ زی فائٹرس ہیں. وہ اٹھ نہیں سکتا کیونکہ فریزا کا اتنا پاور لیول نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اگر وہ لڑائی بھی کسی سے برا سے کرے تو وہ بو کو اٹھا لے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا